الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے ہدایت کے متعلق اور گناہوں سے بچنے کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی. اب سامنے ہمارے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم ہدایت کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. لیکن گناہوں سے بچنے سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس گنہگار آدمی کو گنہگار، حقیر اور چھوٹا نہ سمجھنا چاہیے. یعنی اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو عین اس وقت جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت بھی اس انسان کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر، نیک، عفیف اور پاک دامن سمجھنا، یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے. اس وقت ہمیں اپنے آپ کو اچھا اور سامنے والے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے پیر گزرے ہیں، حافظ الحدیث تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی. اتنے بڑے آدمی ایک مرتبہ اپنے مریدوں کی جماعت عبادتوں میں جا رہے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پرستش میں مبتلا ہیں. ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ کتنے انجان اور کتنے جاہل ہیں اور ہم کتنے اچھے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش میں مبتلا ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں مبتلا ہیں. یہ دل کے اندر ہلکا سے خیال آیا. اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کی پکڑ فرمائی، ان کے دل سے ایمان کو نکال لیا گیا اور یہ ایسی راستوں کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور پھر واپس اسی ولایت کے مقام کے اوپر، بلکہ اس سے بھی اونچا مقام ان کو عطا فرما دیا. وہ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ جب بھی نظروں کے سامنے آتا ہے، جب بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں یا کسی اللہ والے کی زبان سے سنتے ہیں، دل لرز اٹھتا ہے، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ کے بہت قریبی تھے، ان کے یہاں تو چھوٹی اور معمولی باتوں کے اوپر پکڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ فرمائے. اگر کسی گنہگار کو ہم دیکھیں کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، وہ کسی گناہ کا عادی بن چکا ہے، تو میرے دوستوں، اپنی نیکیوں کے اوپر، اپنی ہدایت کے اوپر فخر کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ
تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس گناہ سے حفاظت فرمائی، اور اس بندے کو اے اللہ توفیق عطا فرما، گناہوں کے دلدل سے نکال دے، اس کو ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے، ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں اس وقت جب وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن جب اس نے وہ گناہ کا عمل چھوڑ دیا اور وہ اپنی نارمل زندگی میں آ گیا، مثلا کسی نے رات میں گناہ کیا اور وہ صبح کے اندر اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، تو اس وقت تو بدرجہ اولا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ جس وقت گناہ کر رہا ہے عین اس وقت بھی اس کو حقیر، چھوٹا اور گنہگار سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ اولا ہمیں اس کو گنہگار نہیں سمجھنا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ولایت کا مقام پانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک پل کافی ہے۔ اگر بندہ ایک پل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس وقت وہ گناہوں کی زندگی سے نکل کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور بہت مرتبہ ایسا سنا گیا ہے کہ اللہ نے پل بھر کی توبہ کے نتیجے میں اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ بہت سے لوگ ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ انہوں نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پل بھر میں، آخری وقت میں ان کے دل کے اندر ایسا لرزہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب اس عورت کو دوسرے رشتے اچھی جگہوں سے آنے لگے، لیکن اس نے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے تو شوہر مل جائے گا، شوہر کو بیوی بھی مل جائے گی، لیکن جو میرا چھوٹا بچہ ہے اس کو باپ کہاں سے ملے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد دوسرا نکاح کر لے۔ اسی طرح اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے فتنوں کے زمانے کے اندر وہ اپنے آپ کو بندھن سے باندھ لے، ورنہ فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی باہمت عورت ایسی ہے جو پاک دامن ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اگر وہ اپنے بچے کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کو غازیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے غازیوں والی اور مجاہدوں والی زندگی گزاری ہے۔ دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ ہمارے یہاں ججمنٹل مزاج بہت بنا ہوا ہے کہ یہ کیا تو یہ صحیح اور یہ کیا تو یہ غلط۔ نہیں میرے دوستوں، شریعت نے ہر ایک چیز کا دار و مدار انسان کی ہمت اور انسان کی نیت کے اوپر رکھا ہے۔ کسی کے لیے عزیمت کے اور سختی کے راستے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور کسی کے لیے آسانی والے اور رخصت والے راستے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اللہ والوں سے جڑ کر، اللہ والوں سے مشورہ کر کے، کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مناسب ہے۔ نہ یہ کہ ہم دوسروں پر حکم لگاتے پھریں کہ اس نے نکاح کر لیا بہت غلط کیا، اس نے نکاح نہیں کیا اس نے بہت غلط کیا۔ ہمارے نزدیک صحت والا نشان کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ صحیح وہ ہے جو ہم کریں، اور باقی دنیا میں جو بھی کر رہا ہے وہ سب غلط۔ اچھا وہ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔
ہمارے اندر تکبر کو پیدا کرتی ہے، بدگمانیاں پیدا کرتی ہے، انسان جو ہے پھر نہ جانے کیسی کیسی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ جو عورت تھی جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ گود میں ہے، انہوں نے سوچا کہ میں نکاح کر لوں گی، مجھے شوہر مل جائے گا، لیکن میرا جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو باپ کہاں سے ملے گا؟ یقینی بات تو نہیں کہ وہ اسے اپنائے گا اور اپنانے کے بعد حقیقی بچوں کی طرح محبت اور لاڈ سے رکھے گا، ایسا یقینی اور ضروری تو ہے نہیں۔ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، بچہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، مالدار تھے، پرورش ہو رہی تھی، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ ماں جو ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، بچہ بڑا ہوتا گیا، جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، کئی نوجوان دوست ملے اور دوستوں کی صحبت نے اس کو ایسا بگاڑا کہ گناہوں کے بازار کی طرف اس کا رخ ہو گیا، ہر گناہ میں مبتلا، گناہ کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی، بیماری ایسی خطرناک تھی کہ وہ کانٹے کی طرح سوکھ گیا، جسم پیلا پڑ گیا، بالکل کمزور لاغر بستر پر پڑ گیا۔ ماں کئی مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بچے کو لے کر گئی کہ حضرت نصیحت فرمائیں، حضرت توجہ فرمائیں، کچھ انقلاب آ جائے، بچے کے اندر نہیں آ رہی تھی، آخری وقت آ گیا اس کا۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جان، آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور ان کے سامنے میری حالت رکھیں، میری بات رکھیں اور ان سے کہیں کہ بچہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جا کر درخواست کیجیے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی توجہات، ان کے قدم انسانوں کی نہیں بستیوں کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ والے ہماری بستیوں میں آیا کرتے ہیں، لیکن ابھی کا معاملہ تو یہ ہے کہ مہینوں بیت گئے، کسی اللہ والے کا گزر ہماری بستی سے نہیں ہوا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر ایسے اللہ والے پیدا فرما دیں جس کی وجہ سے اس بستی میں انقلاب آ جائے۔ برسوں بیت گئے، کبھی وہ دور تھا حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ اس علاقے میں اللہ والے بڑی مقدار میں اترا کرتے تھے، بلکہ یہ جو ہمارے قبرستان ہیں یہ اللہ والوں کی قبروں اور نعشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی معیت عطا فرمائے، اپنا وصال نصیب فرمائے، اللہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ گرما دے، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرمائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گواہ بنا کر اللہ سے توبہ کرنے کا اس بچے نے ارادہ کیا۔ ماں گئی، دوپٹہ لیا، چادر اوڑھی، خضاب اپنایا، جانے لگی تو بچے نے کہا کہ امی جان، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں اس دنیا میں نہ رہوں، تو کی نماز پڑھا دیں۔ ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ، علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے اندر کوئی ایسا نیک اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والا ایسا اللہ کا ولی بزرگ صفت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے نمازیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ امی گئی، دروازہ کھٹکھٹایا،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ میں آپ کی روحانی بیٹی فلاں بنت فلاں۔ کہا کہ ابھی اس وقت، کہا کہ بچہ بیمار ہے، آخری گھڑیاں گن رہا ہے، اب گیا تب گیا، آخری لمحات ہیں، اور اس نے کچھ باتیں رکھی ہیں کہ آپ وہاں تشریف لے آئیں، آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو موقع تھا وہ آرام کرنے کا موقع تھا، اپنے درسی اور دوسری روحانی مشغولیات سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارے بچے کو کئی مرتبہ سمجھایا، آپ کا بھی وقت برباد ہوگا، میرا بھی وقت برباد ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا نہیں، ہم نے بہت تجربے کر لیے ہیں، وہ رائے راست پر آنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ایک دوسری درخواست بھی رکھی ہے، اگر انتقال ہو جائے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسے گنہگار بندے کا جنازہ، نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہو تو شہر کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں، جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کو متنبہ کرنے کے خاطر اور نوجوانوں کو گناہوں سے بچانے خاطر ایسے گنہگاروں کی نماز نہیں پڑھانی چاہیے، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور لوگوں کو احساس ہو کہ اگر ہم نے گناہوں والی زندگی گزاری تو فلاں اللہ کے بندے کی نماز جنازہ سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اور بعض اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ دل بڑا کر کے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اسی بہانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے منع کر دیا وہ بھی غلط نہیں ہے، اگر کسی نے پڑھا دیا تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ امی جو ہے روتی ہوئی وہاں سے گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، روتے روتے اوڑھنی اور چادر جو ہے بھیگ گئی ہے۔ گھر میں آئی، بچے نے دیکھا کہ امی جان رو رہی ہیں، سمجھ گئے کہ جو امید لے کر گئے تھے اس میں کامیابی نہیں ملی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً منع کر دیا ہے۔ امی نے کہا کہ بیٹا تو کتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ کے ولی نے تیری نماز پڑھانے سے منع کر دیا۔ وہ بیٹا جو ہے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا دل پلٹا تھا، ایسا دل پلٹا تھا، اس نے کہا کہ امی جان ایک کام کیجئے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنی اسی اوڑھنی سے میری گردن کے اندر فندہ ڈالیے، اور جس طرح مرے ہوئے کتے کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اس طرح آپ مجھے گھسیٹ کر ہمارے بستی کے محلے کے چوراہے کے اوپر لے جائیں، جس طرح کتے کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک گنہگار بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس پر بس نہیں امی جان، اس کے بعد مجھے عام قبرستان میں نہ دفنائیں، اگر مجھے وہاں دفنائیں گے تو جب مجھے عذاب ہوگا، مجھے سزا دی جائے گی، تو میری وجہ سے میرے آس پاس آرام کرنے والے مسلمان نیک بندوں کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ مجھے عام قبرستان میں دفن نہ فرمائیں۔ کہ کیا کیا جائے، کیسے عمل کیا جائے، کس سے مسئلہ پوچھا جائے۔ حضرت حسن بصری نے تو انکار کر دیا۔ اب اسی تگودو کے اندر، اسی غم اور فکر کے اندر مبتلا تھی کہ کسی کے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ پوچھا کہ اس وقت کون؟ کہا کہ بیٹی میں تمہارا روحانی باپ حسن بصری ہوں۔ دروازہ کھولا اور کہا کہ حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ آپ کا تو آرام کا وقت تھا، بیٹا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا، آپ نے بیکار میں زحمت فرمائی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب سونے کے لیے لیٹ گیا، خواب کے اندر کسی پکارنے والے نے آواز دے کر پکارا اور کہا
کہ اے میرے پیارے بندے، اے حسن بصری، تجھے کیا ہو گیا کہ میرے ایک دوست کا، ایک ولی کا انتقال ہو گیا اور دوسرا ولی آرام کر رہا ہے اور نماز پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹی، تمہارا بچہ جو ہے اس دنیا سے اس حالت میں گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ گناہ کر چکا تھا، عین گناہ کے وقت تو اس کو حقیر سمجھنا ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، وہ اس وقت اللہ کا ولی بن چکا ہو، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو، اور ہم اس کے بارے میں دلوں کے اندر بدگمانیاں پالتے پھریں، اس کو حقیر سمجھیں، اس کو چھوٹا سمجھیں، تو میرے دوستو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ اگر ہم کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں، اس کی گنہگاری اور بدکاری کی وجہ سے اگر ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اللہ کا شکر اپنی ذات کے اوپر کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ فرمایا، اور اس گناہ کرنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اس کو معاف فرما، اس کو نیک توفیق عطا فرما، گناہوں کے دلدل سے اس کو نکال دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس دعا کے اوپر آمین کہتا ہے اور بعد میں یوں کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، اور تیرے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں۔ کسی کو گناہ کے اوپر حقیر سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر ایسا نظام بناتے ہیں کہ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مستجاب الدعوات فرشتے کی زبان سے دعا کرواتے ہیں کہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یہ دیکھیے، یہ جو بچہ تھا، ماں جب گئی تھی حضرت حسن بصری کے پاس تو اس وقت یہ بچہ گنہگار تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی، دل کے اندر ایسا پلٹا آیا کہ جب امی لوٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو گناہ کی بنیاد کے اوپر حقیر نہ سمجھیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تو اس کو بچا لے۔ شریعت کا مزاج اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی عجیب و غریب ہے کہ اگر بندہ اپنے لیے کچھ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندہ تو دوسرے کے لیے اس چیز کا مطالبہ کر لے، دوسرے کے لیے اس چیز کو مانگنا شروع کر دے، میں تجھے وہ چیز عطا کر دوں گا۔ دوسرے کو ملے نہ ملے لیکن ہمیں ملنا یقینی بات ہے۔ اگر ہم ضرورت مند ہیں، دوسرے کسی ضرورت مند کو دیکھیں، اس کے لیے دعا کریں، ہو سکے تو اس کی مدد کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری بڑی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، کسی دوسرے گناہ سے بچاتے جائیں گے، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو ایک بڑی عجیب بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کسی نیک انسان کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے کسی کو دیکھا کہ تہجد پڑھ رہا ہے، اب ہم صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ صبح جلدی اٹھ سکیں، تہجد کی نماز پڑھ سکیں، راتوں کو دیر تک اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر سکیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے
تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسی فرصت اور ایسی فراغت نصیب فرما کہ میں بھی تیری اسی طرح عبادت کرتا رہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر وہ توفیق عطا فرما دیں گے، اور اگر دنیا میں یہ توفیق نہیں ملی تو کوئی حرج نہیں، کوئی واندھا نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس اللہ کے نیک بندے نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں وہ سارا ثواب بیٹھے بٹھائے ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اسے کہتے ہیں حسرت نایاب، جس چیز کے ملنے کی امید نہیں ہے، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ یا تو اس کی توفیق عطا فرما دیں گے یا تو مرنے کے بعد اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ یہاں تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، مانگنا ہے بس۔ تو سب سے پہلا عمل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر آ جائیں، لیکن پہلے چاہنا پڑے گا کہ بھائی بد نظری چھوڑنا چاہتا ہوں، میں غیبت چھوڑنا چاہتا ہوں، میں بدگمانی چھوڑنا چاہتا ہوں، میں چوری چکاری جھوٹ دھوکہ یہ سب چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گناہوں بھری زندگی گزار کر اسلام کی شریعت کے اوپر آنا چاہتا ہوں، میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا، کرسمس نہیں مناؤں گا، 31 نائٹ نہیں مناؤں گا، میں گندی چیزوں کی طرف مبتلا نہیں رہوں گا، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، میں کسی کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھوں گا۔ دل کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ میں بھی ہدایت پانا چاہتا ہوں، میں بھی صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ جب دل میں یہ طلب ہوگی اور اس طلب کے بعد اگر ہم پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ دنیا میں جتنے بھی گنہگار بندے ہیں ان میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا قدم، دوسرا قدم اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جو بھی دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا گناہ کا کام ہو، وہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت سے کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں، بغیر چاہے آٹومیٹک ہم سے وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری آنکھ کی پلکوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم نہ چاہیں تو بھی آٹومیٹک یہ بند اور کھلتی رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنی چاہت سے کرتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ جو کام ہم اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں ہم اس کو اپنے اختیار سے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے اور بالکل نارمل قاعدہ ہے۔ اگر ہم اپنے اختیار سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، چاہے جو بھی گناہ ہو، ہم سمجھتے ہوں کہ بھائی ہم یہ نہیں چاہتے تو بھی ہو جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے چاہنے سے ہی اور ہم اپنے اختیار سے ہی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے گناہ کو انجام دینا اور ایک ہے گناہ کو انجام دینے سے ہمیں جو مزہ آتا ہے، ہمیں جو لذت ملتی ہے، اس لذت کا حاصل ہونا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ گناہ کا انجام دینا اور گناہ کو کرنا یہ تو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور اس کو چھوڑنا بھی آسان ہے، لیکن گناہ کرتے کرتے جس لذت کے ہم عادی بن چکے ہیں وہ لذت جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک انسان ہے، پان ماوے کی عادت نہیں ہے، اس کا سرکل ایسا ہے جو پان ماوے کھاتا رہتا ہے۔ دوست نے کہا کہ بھئی پان کھا لے، مزہ آئے گا۔ وہ کہتا ہے رہنے دو بھائی، نہیں کھانا ہے، مجھے اس کی عادت نہیں ہے۔ امی ابا نے منع کیا ہے، استاد نے، ٹیچر نے منع کیا ہے کہ یہ خراب چیز ہے، دانت خراب ہوں گے، گندگیاں آئیں گی، جب کوئی مجھے دیکھے گا میرے دانت گندے ہوں گے تو میرا امپریشن کیا پڑے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو کھاؤں۔
بدبو آئے گی، دانت گندے ہوں گے، دانت خراب ہوں گے، کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستوں نے کہا کھا لے، آج کا دن کھا لے، کل مت کھائیو، آج ٹرائی تو کر لے۔ وہ آدمی جو ہے بچہ پان کھا لیتا ہے، تھوڑا اس نے چبایا، کڑوا لگا، تمباکو والا تھا، مزہ نہیں آیا اس کو، بہت زیادہ کڑوا لگا، تھوڑا کھایا اور باقی سب اس نے تھوک کر پھینک دیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن دوست نے کہا کہ کل مزہ نہیں آیا، دیکھا الگ جگہ سے بنا کے لایا ہوں، آج کھا لے، آج بڑا ٹیسٹی ہوگا۔ اب اس نے کھایا، کل کے مقابلے میں کم کڑوا لگا، آدھا کھایا اور آدھا پھینک دیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن دوستوں نے اصرار کیا، اب اس نے منہ میں ڈال لیا، اب اس نے کھایا تو تھوڑا اچھا لگا، مناسب لگا، خراب نہیں لگا۔ پھر چوتھے دن اس نے کہا بھئی ذرا تھوڑا پان تو دے، ماوا تو دے، اب اس کو مزہ آ رہا ہے۔ چوتھے دن کھایا تو اس کو لذت کا احساس ہوا، پہلے دن کڑوا لگا، دوسرے دن بدمزہ لگا، تیسرے دن مناسب لگا، اور چوتھا دن ایسا آیا کہ اس کو اس پان کھانے کے اندر لذت اور مزہ محسوس ہونے لگی، اب اس کا چسکا لگ گیا، عادی بن گیا۔ اب اس کو کہا جائے کہ پان چھوڑ دے، اب اس کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل۔ اسی طرح جب ہم پہلی مرتبہ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان، اس گناہ میں اتنا زیادہ مزہ بھی نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم اس کے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنا تو آسان ہے، لیکن اس میں جو لذت اور مزہ ہے وہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر ہم ہمت کریں تو ہمت کرنے سے بڑے بڑے مرحلے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ وہ پان ماوا کھانے والا آئی سی یو میں چلا گیا، آئی سی یو میں گیا ہے، اب ڈاکٹر اس کو منع کر لیں کہ بیڑی پان ماوا کچھ نہیں چلے گا، 1 مہینے تک آئی سی یو میں ہے، وہ پان نہیں کھا رہا ہے۔ کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پان کھانا منع ہے۔ اب اس کے لیے چھوڑنا بھی آسان ہو گیا، ہمت کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اب اس موقع کو غنیمت جان کر ساری زندگی اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیڑی، سگریٹ، پان، ماوے کے اندر مبتلا ہیں، اور کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کیا، انہوں نے دھڑام سے اس کو چھوڑ دیا، ہمت کر لی، ساری زندگی اللہ نے اس سے بچا لیا۔ ہمت کرنی پڑتی، ورنہ کیا ہوتا ہے، مزہ تو کھجلانے میں بھی آتا ہے، لیکن کھجلاتے کھجلاتے آدمی کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، چمڑی چھل جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں۔ اب ڈاکٹر دوائی دے گا تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ پہلے کھجلانا بند کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ کھجلانے میں تو بہت مزہ آتا ہے، اور کوئی دیکھتا نہیں ہے تب تو اور زور زور سے کھجلاتا ہوں، مزہ بہت آتا ہے۔ لیکن یہ جو مزہ ہے یہ عارضی مزہ ہے، یہ مزہ جو ہے انسان کو نقصان کے راستے کے اوپر لے جانے والا ہے۔ اب اگر وہ اس مزے کو چھوڑ کر کھجلانے کو چھوڑ دیتا ہے، اور کھجلانا چھوٹنے کے بعد جب اس کی بیماری اچھی ہو جاتی ہے تو اب یہ جو ہے اصلی مزہ اور اصلی لذت اب اس کو جینے میں آئے گی، اور اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی جو مزہ نو کھجلانے میں ہے اس کے سامنے تو کھجلانے کا مزہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہوں کی جو لذتیں ہمیں نظر آ رہی ہے، بد نگاہی ہم کرتے ہیں، بد نظری ہم کرتے ہیں، ہم کو مزہ آتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ گھر میں حلال بیوی ہے لیکن ہم باہر اٹکھیلیاں مارتے رہتے ہیں، نظریں چراتے رہتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں، نہ تو کانٹیکٹ بنا، نہ تو فائدہ ہوا، کچھ نہیں۔ لیکن چونکہ مزہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو ہم اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کسی بد نظری کرنے کا اس کو موقع ملا اور اس نے اپنی نظروں کو نیچا کر لیا، اس نے اپنی نظروں کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب فرما دے۔ تو دیکھنے کے مقابلے میں چھوڑنے کا جو مزہ ہے، اگر ہمیں اس کا حقیقی معنی میں احساس ہو جائے تو دوستوں ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہمت کرنی پڑے گی، آہستہ آہستہ
بعض چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو استعمال کرنے سے کم ہوتی ہیں۔ گاڑی استعمال کریں گے پیٹرول کم ہوگا، کھانا کھائیں گے راشن کم ہو جائے گا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے سے وہ بڑھتی ہیں۔ گاڑی کا انجن ہے، جتنا استعمال کرو اس کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا ذہن ہے، جتنا اس کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ اس کو مزید تیزی عطا فرمائے گا۔ ایک حافظ بچہ ہے، حفظ کیا، قرآن یاد ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے الفاظ، اتنے حروف، اتنے صفحات اس کے دماغ میں ہیں، اب زیادہ تو کچھ جائے گا ہی نہیں، لیکن ہوتا الٹا ہے۔ اب اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کو دوسری چیزیں یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمت جو ہے یہ بھی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو جتنا استعمال کرتا ہے یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی 50 فٹ اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہا ہے، لیکن اس نے ابتدا کی تھی 1 فٹ سے، 5 فٹ سے، 10 فٹ سے، آہستہ آہستہ اس کی ہمت بڑھتی گئی، روزانہ وہ پریکٹس کرتا رہا، اب اس کے لیے 50 فٹ سے چھلانگ لگانا آسان ہو گیا۔ تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، گناہوں کی لسٹ بنائیں، میں اتنے گناہ کرتا ہوں، یہ 100 گناہ ہیں، اس میں سے سب سے آسان گناہ جس کو میں آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتا ہوں وہ کون سا ہے، وہ نکال لیں اور پھر اس سے بچنا شروع کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا، پھر ہم دیکھیں کہ اس سے لگتا وڑکتا، اس سے متصل کون سا گناہ ہے، پھر اس کو چھوڑیں۔ ایک ایک کرتے کرتے چھوڑتے جائیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ سارے گناہ خود بخود ہماری زندگی سے نکل جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، ان سے مشورہ کریں کہ میں اتنے اتنے گناہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں کون سا گناہ چھوڑوں۔ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کون سا گناہ سب سے پہلے چھوڑوں؟ ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ بہت اچھا، جھوٹ بولنا چھوڑنا تو آسان ہے، شراب کی بات ہوتی تو الگ مسئلہ تھا، زنا الگ مسئلہ تھا، لیکن جھوٹ بالکل آسان ہے۔ لیکن جب وہ شراب پینے کا ارادہ ہوا تو سوچا کہ اگر مجھے بعد میں کوئی پوچھے گا کہ شراب پی یا نہیں پی تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس لیے شراب چھوڑ دی۔ زنا وہ بھی اسی طرح چھوٹ گیا، جتنے گناہ چوری کرتے تھے وہ بھی چھوٹ گئے۔ اللہ حوالے نزلہ ہے، گلے میں خراش ہے، سینہ بھاری بھاری لگ رہا ہے، بدن کے اندر درد ہے، 5 بیماریاں آپ نے بتائی، ڈاکٹر اس کی 5 دوائیں نہیں دیتا ہے، وہ نزلے کی دوائی دے دیتا ہے کہ اس کو نزلہ ہے، سردی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ والے ان کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ نور عطا ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مین پوائنٹ یہ ہے، اگر اس کو دبایا تو سارا کا سارا مارکھا جو ہے، سارا کا سارا ڈھانچہ وہ بالکل درست ہو جائے گا۔ لہذا ہمت کریں، یوں سمجھے کہ میں گناہ اپنے اختیار سے کرتا ہوں اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، اگر میں نے تھوڑی سی ہمت کی تو میرے لیے بڑے بڑے گناہ چھوڑنا آسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔